لوگوں تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز اور یعنی وہ کام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو یا لالچ کے بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے۔ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی۔ تو پیچھے کی جو باتیں ہیں کہ جس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین ایمان والوں کے ساتھ ہے اور اس کا دوست ہے، اس سلسلے میں ایک حدیث ہے اور کہ اس کے ساتھ کوئی اللہ رب العالمین نے کہا نا کہ کوئی ان کا حق ذرا بھی نہ مارا جائے گا اور ان کے لیے ذرہ برابر بھی ان کی حق تلفی نہیں ہوگی، ذرہ برابر بھی حق تلفی نہیں ہوگی۔ اس کو سمجھ لیجئے آپ، ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا بدلہ وہی ہے جو مختلف قسم کی پریشانیوں اور تکلیفوں کی صورت میں اسے دنیا ہی میں مل جاتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا یہاں تک کہ مومن اپنی نقدی جیب میں رکھ لے، یعنی تکلیفوں پر اس کو کیسے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کرتے جاتے ہیں، یہاں پر اس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ حدیث بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ لوگ اس کو دیکھیے گا کہ ایمان والوں کی کیسی قدردانی ہے اللہ رب العالمین کے پاس، اور کیسی ہماری پریشانیاں ہمیں گناہوں سے پاک کرتی چلی جاتی ہیں، اور کتنی بڑی بڑی پریشانیوں کو تو چھوڑ دیں آپ، اس وقت بڑی بڑی پریشانیاں تو ہمیں پاک ہی کر رہی ہیں، آپ اور ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر پریشانی کیوں آتی ہے۔ جب یہ بات پتہ چل جائے گی نا تو پریشانیاں نہیں لگتی انسان کو۔ تو ہم کیا بتانے لگے ہیں آپ کو؟ ہم یہ بتانے لگے ہیں، اور یہ حدیث ہم کو یہ بتاتی ہے کہ یہاں تک کہ مومن اپنی نقدی جیب میں رکھ لے اور پھر ضرورت کے وقت تلاش کرے تو تھوڑی دیر نہ ملے، پیسہ کہیں پر ہے، آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، اور جب ہم ہاتھ ڈالیں اپنے پرس کو کھولیں تو پتہ چلا رہے میرا تو پیسہ ہی نہیں مل رہا ہے اور سامان تو وہاں پہ، یا میرا کارڈ ہی نہیں مل رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر نہ ملے، پھر جب جیب میں ہاتھ ڈالنے سے نکل آئے تو پھر تھوڑی دیر میں پھر کارڈ آپ کا مل جاتا ہے ڈھونڈنے پر۔ تو اتنی دیر میں جو اسے صدمہ ہوا ہے، اتنی دیر میں جو اسے صدمہ ہوا ہے، اس سے بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس سے بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ بھی اس کی برائیوں کا بدلہ ہو جاتا ہے۔ یوں ہی مصائب دنیا، اسی طرح دنیا کی تکلیفیں اسے کندن بنا دیتے ہیں کہ قیامت کا کوئی بوجھ اس پر نہیں رہتا۔ جس طرح سونا بھٹی میں تپا کر نکال لیا جائے، اس طرح دنیا میں پاک صاف ہو کر وہ اللہ کے پاس جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو ہر چیز میں اجر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ موت کی سختی کا بھی۔ مسند احمد میں ہے کہ جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور انہیں دور کرنے والے بکثرت نیک اعمال ہوتے ہیں تو اللہ ان پر کوئی غم ڈال دیتا ہے جس سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سعید بن منصور جب صحابہ رضی اللہ عنہ پر اس آیت کا مضمون گزرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ٹھیک ٹھاک رہو اور ملتے جلتے رہو، مسلمانوں کی ہر تکلیف اس کے گناہ کا کفارہ ہے، یہاں تک کہ کانٹے کا لگنا بھی اور اس سے کم تکلیف بھی۔ اور روایت میں کہ جب صحابہ رو رہے تھے اور رنج میں تھے تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ فرمایا، اور ایک شخص نے حضور سے پوچھا کہ ہماری ان بیماریوں میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بیماریاں تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں۔ اسے سن کر حضرت کعب بن عجزہ ہے رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی کہ یا اللہ مرتے دم تک مجھ سے بخار جدا نہ ہو، لیکن حج اور عمرہ، جہاد اور نماز باجماعت سے محروم نہ رہوں۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی، جب ان کے جسم پر ہاتھ لگایا جاتا تو بخار چڑھا رہتا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ ایسی دعا مانگنے سے منع کیا گیا کہ انسان اللہ سے اپنی کسی برائی کے بارے میں کوئی عمل کو پیش نہ کرے، اللہ اس پہ قادر ہے کہ بغیر تکلیف دیے ہماری محض توبہ
اس بات کے لیے، لیکن اب ان کے تو آپ کو پتہ ہے نا ایمان اس درجے کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی جب وزٹ کیا مریض کو، تو دیکھا یہ کہ اس کی حالت بہت خراب تھی، بالکل ایک دم سے سوکھ کے کانٹا ہو چکا تھا، بستر سے لگ چکا تھا. تو آپ نے پوچھا کہ تو نے کوئی دعا مانگی تھی اللہ رب العالمین سے؟ اس نے کہا ہاں یہ مانگی تھی دعا کہ یا اللہ جو آخرت میں میرے اوپر عذاب آنا ہے نا، ان گناہوں کی سزا مجھے دنیا میں ہی دے دے. تو آپ نے کہا اللہ اکبر. تو اس کی جرات نہیں رکھتا کہ اللہ کے عذاب کو دنیا میں سہ جائے. اللہ سے عافیت مانگو، اللہ سے اس کی رحمت مانگو. اللہ مہربان ہے، وہ تمام گناہوں کو بے سزا کے بھی معاف کرنے پر قادر ہے. اللہ اکبر. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم کو اور آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالی. تو توبہ کو اپنی بات کیا ہے، باٹم لائن اتنا سب کچھ سننے کے بعد کیا بات پتہ چلی، ہمیں کیسا کردار بننا ہے. ہر وقت ہر نماز میں اپنے گناہوں کی توبہ کرنے والا. آنسو نہ آئے نا تو آنسو نکالا جائے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن جب پڑھو تو رو. عبرت پکڑنے کی وجہ سے روتا ہے نا انسان، نہ رو تو کم سے کم رونے والی صورت ہی بناؤ. اس لیے کہ جہنم میں جب لوگ داخل کیے جائیں گے تو اتنا روئیں گے، حدیث کا مفہوم ہے، اتنا روئیں گے کہ ان کے چہرے کے اوپر، گال کے اوپر آنسوؤں کی 2 نالیاں بن جائیں گی. پھر جسم کا پانی ختم ہو جائے گا، پھر خون بہنا شروع ہوگا آنکھوں سے، اور پھر وہ خون اتنا بہے گا کہ تم اس میں کشتیاں چلاؤ تو خوب چلیں. اتنا روئیں گے جا کر کے وہاں پر وہ لوگ جو گناہوں کا بوجھ اٹھا کے جائیں گے. تو آج ہی کیوں نہیں رو سکتے ہم آج، کہ جب کہ اللہ تو میرے ایک آنکھ کے قطرے کو، اس آنسو کو بھی سنبھالنے والا ہے، کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. تو یہ تو موتی سمجھ کے چن لے گا اللہ رب العالمین. یہ آنسو کسی چیز سے گناہ اتنے نہیں دھلتے جو انسان کے صدقے اور انسان کے آنسوؤں سے دھلتے ہیں. جمع کرے انسان دنیا میں تو اپنے گناہوں کے رونے والے ان آنسوؤں کو جمع کرے، نہ کہ لوگوں کی تکلیفوں کے رونے پر. لوگوں کے تکلیفوں سے انسان روتا ہے، اللہ کے آگے روئے، اللہ سے معافیاں مانگے، اور یقین جانے لوگوں کی بھی باتوں کی جو تکلیف بھی ہمارے اوپر آتی ہے، اس میں بھی میرے گناہوں کے دھلنے کے سارے امید اور بشارتیں موجود ہیں. تو پھر ٹھیک ہے نا، ہم کسی کا دل نہ دکھائیں، میری وجہ سے کوئی نہ روئے، اس کی احتیاط 200% ہے کہ ہم کسی کا دل نہ دکھائیں. لیکن کوئی میرا دل دکھاتا ہے تو پھر 200% بشارت موجود بھی ہے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی تو اب یہی بات کر رہے ہیں، اور پھر آیت وہ والی آ گئی جو ہم سب کو پڑھنی ہوتی ہے. زندگی میں سیکھنا ہوتا ہے رویہ کہ ہمیں کیسے رہنا ہے اپنے گھر میں اپنے شوہروں کے ساتھ. مشہور آیت ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 128. جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی حرج نہیں اگر میاں بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں. صلح بہرحال بہتر ہے. نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا. بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے. لہٰذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے کیا ہے، اللہ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے 2 بیویوں کے درمیان عدل کے اعتبار سے، کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو. اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. لیکن اگر زوجین یعنی میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا. اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا اور بینا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے. تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو. لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو. آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق. ہاں اللہ ہی کے مالک ہیں، اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے. اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے.
جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو، یعنی صرف دنیا کا اجر چاہے یا دنیا کا فائدہ چاہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی۔ اللہ سمیع اور بصیر ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ محض آخرت کی بات ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق چلیں گے تو آخرت میں اس کا فائدہ ہوگا۔ آخرت میں تو بڑھ چڑھ کے ملے گا، لیکن کیا دنیا نہیں ملتی؟ صحابہ کو دنیا نہیں ملی تھی؟ 1/3 دنیا کے مالک بنا دیے گئے، خزانے کیسر و کسرا کے مسلمانوں کے قدموں پہ انڈیل دیے گئے، یہ سب کچھ ملا، یہ سب کچھ ملا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا نہیں ہے، اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی، اور اللہ سمیع اور بصیر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے ہم خواتین سے، جن کو کہ اس دنیا میں ایک سیکنڈری پوزیشن ملی ہے، ان کو قوام نہیں بنایا گیا، ان کو لیڈرشپ نہیں ملی، کہ جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو، ایسا تو ہو نہیں نہ سکتا کہ آپ کو اور ہم کو وہی سب کچھ ملتا رہے جو میری خواہش ہے۔ شادی شدہ زندگی میں ایسے کتنے مرحلے آتے ہیں جس میں آپ اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس سے گزر نہیں سکتے، اب بس ہو گیا، اب بس ہو گیا، ہے نا؟ لیکن پھر جب وہ وقت گزر جائے تو پھر حالات نارمل ہو جاتے ہیں، پھر انسان اسی زندگی میں خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو چلتی رہتی ہیں چیزیں۔ یہ دو مختلف مزاج کے لوگ ایک جگہ، دو مختلف براٹ اپ کے لوگ جب ایک جگہ جمع کیے جاتے ہیں تو اتنا آسان نہیں ہوتا، اتنا خوبصورت نہیں رہ جاتا جتنا خوبصورت کہ یہ شروع میں دکھائی دیتا ہے۔ جب بچے ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، تو پھر یہ ڈفرینسز آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے مرحلے پر ہم کو اور آپ کو کیا نصیحت کی ہے؟ کچھ کم پہ راضی ہو جاؤ، جو نہیں مل رہا ہے نا اس کا دکھ اپنے دل سے نکال دو، صلح کر لو بس۔ اللہ تعالیٰ نے کہا صلح ہی ہر حال میں بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے ضمن میں ہمیشہ ایک حدیث ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا رضی اللہ عنہا کو طلاق دینا چاہتے تھے، بڑی عمر کی ہو گئی تھی، تو حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے زوجیت میں ہی اس دنیا سے جانا چاہتی ہوں کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ رہا سوال یہ کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، مجھے تو اب کسی چیز کی حاجت ہی نہیں ہے، میری عمر تو بہت زیادہ ہو گئی، اور میں اپنی باری بھی حضرت عائشہ کو دیتی ہوں رضی اللہ عنہ۔ تو آپ نے پھر اپنا ارادہ ملتوی کر دیا، اور اس زمانے میں طلاق دینا اتنے کوئی بڑی بات بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کم پر راضی ہو گئیں حضرت سودا، تو پھر وہ نعمت ان کے پاس رہ گئی۔ اسی طرح اگر آج کے دور میں، آج جو حالات ہیں اور آج کے حالات میں نعوذ باللہ ہماری بچیاں اتنے دھوم دھام سے، یعنی جتنی شادی کی تیاری کی جاتی ہے نا، ہم کہتے ہیں اگر جتنا مال خرچ کیا جاتا ہے شادی کی تیاریوں کے اوپر، کاش تھوڑے سے پیسے اور تھوڑا سا وقت شادی شدہ زندگی کے مسائل کو ہینڈل کرنے کے ہنر بھی سکھائے جاتے۔ میرج سیمینار جو اب ہونے لگے ہیں الحمدللہ اسی بات کے اوپر کہ اس ینگ جنریشن کو کیسے سمجھایا جائے کہ شادی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، بہت ساری ناگواریوں سے گزرنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہ محض کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے کہ ایک جاب کی وہ نہیں پسند آئی دوسری پہ چلے گئے، یہاں ہر چیز ہم لوگوں نے، امریکن مزاج نے ہر چیز کو یوز اینڈ تھرو کا معاملہ بنا دیا کہ بس تھوڑے سی دیر کے لیے اگر کچھ مل گیا، کہیں پر کچھ چیز کو استعمال کر لیا، بعد میں جو ہے نا ڈسپوزیبل پر ہماری زندگی چل پڑی ہے، سب چیز کو ڈسپوز آف کرنا ہے۔ اب اس میں شوہر اور میاں بیوی اور یہ معاملات بھی ہو گئے آج کے دور میں۔ یعنی اتنی محنتوں کے بعد، اتنی تیاریوں کے بعد، اتنی سجاوٹوں کے بعد ایک لڑکی ایسی اور ایسی شادی کی ساری جو ہے وہ خواہشات پوری کرنے کے بعد، شہزادی بننے کے بعد شادی کرتی ہے اور 6 مہینے نہیں گزار پاتی اپنے اس شوہر کے ساتھ جس کو اس نے خود پسند کیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ آیت سولوشن ہے، علاج ہے آج کے معاشرے کے لیے۔ اپنے بچیوں کو سمجھا کے بھیجیں اپنے گھر کہ بیٹا
اور وہ تو دیکھ بھی رہی ہوتی ہیں نا، اپنے گھروں میں بھی بعض اوقات دیکھ رہے ہوتے ہیں ماں باپ کے حالات، لیکن وہ یہ سمجھتی ہیں اچھا ماں نے تو یہ برداشت کر لیا تھا، ماں اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی، ماں کے قدم زمین گھر سے باہر اتنے نہیں نکلے تھے، یا اتنے پیسے نہیں کماتی تھی، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے نیچے رہوں، میں تو اتنے اور اتنے کماتی ہوں، یا میں ویل ایجوکیٹڈ ہوں، میں کما سکتی ہوں۔ اچھا یہ بار بار جب ہم یہ بات کریں، کوئی یہ نہ کہے کہ لڑکوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی، لیکن بہرحال مرد کو اللہ نے مرد بنایا ہے، برداشت کرنا پڑے گا ہم کو اور آپ کو، اس کو اس گھر کا قوام بنایا ہے، برداشت کرنا پڑے گا آپ کو اور ہم کو۔ تو یہاں پر جو سولوشن اور علاج دیا گیا ہے کہ کمی بیشی کو برداشت کر لو بھائی، تھوڑے سے دنوں کے حالات ایک جیسے نہیں رہتے، کیسے کیسے ہم نے ظالم اور ایسے بدتمیز شوہروں کو دیکھا ہے جو کہ تھوڑے سے دنوں کے بعد جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں بہت ایسے ہو جاتے ہیں اپنی بیویوں کے گرویدہ اور شیدائی اور ایسی بات ماننے والے، حیرت ہوتی ہے یہ شخص وہی تھا اب ایسا ہو گیا۔ یعنی آگے آسانیاں موجود ہوتی ہیں، کہنے کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اب وہ ایسا ہو جائے کہ ایک دم جورو کا غلام ہو جائے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مزاج تبدیل ہوتے ہیں انسان کے، انسان کسی کی نیکیاں اپنا لوہا منوا کے رہتی ہیں، نیکیاں ضائع نہیں ہوتی، صبر ضائع نہیں ہوتا۔ تو یہ کیوں نہیں سکھا رہے ہم اپنے بچیوں کو، اپنے بچوں کو بھی برداشت کر لو بھائی، ایک چیز ابھی تو ہم آیت پڑھ کے آئے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایک چیز تم کو ناپسند ہو، لیکن اللہ نے کسی دوسری چیز میں خیر رکھی ہوگی، تو کوئی اور خوبی کو دیکھ لو، ایک چیز کے اوپر نگاہ کو اٹکا کے مت رکھو، دنیا بھر کی چیزیں۔ اور اگر کسی کے سامنے والے کے پاس، ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، اگر سامنے والے کی کوئی بات آپ کو نہیں پسند آ رہی ہے تو کیا ہم دودھ کے دھلے ہیں؟ کیا ہمارے اندر خرابی موجود نہیں ہے؟ تو ہر کوئی انسان ہے، ہر ایک کے پاس خرابی موجود ہے۔ اور بلقیس عیدی کی یہ بات، جب ایک لڑکی اپنا گھر چھوڑتی ہے، ہم نے بلقیس عیدی کا انٹرویو پڑھا سنا تھا، اور وہ بات یعنی ہم ہمیشہ آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بات اتنی اچھی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں یہ تجربہ کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ واقعتاً یہ بات کتنی مطلب ہیروں میں تولی جانے والی بات ہے۔ بلقیس عیدی نے کہا کہ میں اپنی لڑکیوں کو جو میرے پاس آتی ہیں اپنا گھر چھوڑ کے، یہ بات میں سمجھاتی ہوں کہ ایک کی ٹھوکر میں ہونا اچھا ہے ہزاروں کے اور زمانے کی ٹھوکروں میں آنے سے۔ یہ گھر چھوڑنے کے بعد اس لڑکی کو پتہ چلتی ہے بات، اس وقت سب کچھ یہاں پہ بہت تکلیف معلوم ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری جگہ بہت آسانیاں دکھائی دے رہی ہوتی ہیں۔ ایک کی ٹھوکر میں رہنا آسان ہے، اگر ٹھوکر بھی لگا رہا نا شوہر تو رہ جاؤ اسی کے پاس آخر دم تک۔ ایک کی ٹھوکر سے نکلو گی، زمانہ کھڑا ہے یہاں پر ٹھوکریں لگانے کے لیے۔ اور جہاں تک رہی بات مردوں کی، کچھ اچھے کچھ خراب موجود ہے، لیکن ہم کتنوں پر تجربہ کریں گے کہ جا کر کے جب کوئی ہم کو اچھا ملے گا، پہلے ہی اپنی قسمت کے اوپر راضی کیوں نہیں ہو جاتے ہمارا؟ اللہ نے لگایا ہے نا، اللہ نے بنایا ہے رشتہ، اور اللہ نے بنایا ہے پہلے کی تو اور خواتین جو ماں باپ کے لگائے ہوئے رشتوں پر صبر کر کے بیٹھ جاتی تھیں، پسند کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا، وہاں تو کہتی تھیں میرے نصیب یہی تھا۔ آج کل کی لڑکیاں خود چوز کرتی ہیں تو سمجھتی ہیں سارا سب کچھ میرا اختیار ہے، میں نے چوز کیا اور میں نے تھرو کیا، یا لڑکے کہتے ہیں میں نے چوز کیا اور میں نے تھرو کیا۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ رشتہ دائمی ہونا چاہیے، آخر وقت تک نبھانا چاہیے، اور اس کے اندر وہی جو ہے ایثار اور قربانی کا گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہونا چاہیے کہ انسان نے یہ ذمہ داری کسی لڑکے نے اٹھائی تو اس کو آخر تک نبھائے۔ اور اللہ نے راستے بہت سارے بتائے، کس طرح ایک شوہر کو راضی کیا جائے گا، کس طرح ایک لڑکی کو راضی کیا جائے گا، کس طرح گھر کے گھریلو معاملات کو سنبھالا جائے گا۔ اس میں ہر ایک میں ہمارے استاد کہتے تھے کہ ہر کسی بھی کام کو کرنے کے لیے نا، کسی بھی جگہ پر اپنے آپ کو انسان کسی بھی ماحول میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے دو ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ ہر تعلقات میں، صرف شوہر بیوی کی بات نہیں ہو رہی، میاں بیوی کی بات نہیں ہو رہی، ہر ایک رشتے اور تعلقات میں انہوں نے کہا دو چیزیں ہیں، بس اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ جو سامنے والے کو ناپسند ہے اس سے بچا جائے، اور جو سامنے والے کو پسند ہے اس کو کر لیا جائے، بس ختم ہوگی بات۔ اتنی سی ہے صرف، لیکن جب دوسرے کی پسند کے آگے اپنی پسند کا ایک پہاڑ بنا کے ہم کھڑا کر دیتے ہیں، ہو جاتی ہیں چیزیں۔ ہم بیویاں ہیں نا، ہم گھریلو کاموں میں چاہتے ہیں شوہر ہماری باتوں کو مانے، اور مانتے بھی ہیں بیچارے،
لیکن ہر بات کو اگر کوئی بات مان لی گئی یا کوئی بات نہ مانی گئی، اور گھریلو معاملات میں شوہروں کو ماننا بھی چاہیے، اس لیے کہ بیویوں کا، عورتوں کو اللہ رب العالمین نے اس کی سمجھ دی ہے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ دی ہے کہ کیا صحیح ہونا چاہیے۔ لیکن کوئی کہے کہ نہیں بھائی میری ساری بات مانی جائے، یہ کیوں نہ مانی گئی، تو پھر یہ بہت مشکل معاملہ۔ ہم نے دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہو جانے کے بعد مائیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے گھر آ کے بیٹھ جاتی ہیں لڑکیاں، اور کیا جناب، بہت غصے والا ہے اس کا باپ، میرے بچے خراب ہو جائیں گے۔ کبھی یہ سوچا کہ اس بچے کو باپ سے محروم کرنے کا حق دیا ہے شریعت نے تم کو؟ اگر دیا بھی ہے تو ہر چھوٹی بات پر غصہ تو ہر ایک انسان کے اللہ نے بنایا ہی ہے، اور کسی کے پاس زیادہ ہوتا ہے، کسی کے پاس کم ہوتا ہے، لیکن یہ غصہ وقت کے ساتھ ساتھ کم بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کتنا بڑا دکھ ہے یہ اس وقت کہ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ سال میں 40 نکاح پڑھائے اور 20 ڈیورس ہو گئی۔ 50% سے بھی زیادہ کی ڈیورس ریٹ ہے اب اس وقت۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہماری تربیت کدھر جا رہی ہے؟ ہمارے بچے کدھر جا رہے ہیں؟ کیا ہر جو نیا جنریشن ہے وہ ٹوٹا پھوٹا دکھ میں مبتلا یہی ہونا چاہیے؟ بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ باہر بھی نکل کے ٹوٹا پھوٹا ہی رہتا ہے، تو بھائی ٹوٹ پھوٹ کے اپنے گھر کے اندر، اپنی چار دیواری کے اندر رہو۔ کوئی لڑکی اپنے گھر میں، ماں باپ کب تک ہیں، کل چلے جائیں گے ماں باپ، یہ سپورٹ پھر آگے کیسے چلے گی؟ اور اللہ رب العالمین نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ کوئی مرد تنہا زندگی گزارے، نہ اس بات کو پسند کیا کہ کوئی عورت تنہا زندگی گزارے۔ اس کو اس کا محافظ چاہیے ہی چاہیے، اس کو اپنی زندگی میں حصار چاہیے ہی چاہیے۔ ایک عورت محسنہ تب ہوتی ہے جب کہ وہ شادی شدہ ہوتی ہے، ادروائز محسنہ نہیں ہوتی۔ فورٹریس میں ہوتی ہے جب شادی شدہ ہوتی ہے، اس کی عزت آبرو سب محفوظ ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو نصیحتیں ہم کو اور آپ کو، اور ہمیں امید ہے کہ بلکہ سیدھی کی بات کو آپ لوگ آگے بڑھائیں گے، کہ یہ معاملہ، یہ زندگی اسی طرح ہے، اور یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ کسی کو کتنی بھی تکلیف ہے، بہرحال موت اس کو اس تکلیف سے آزاد کر دے گی، اور پھر اس تکلیف کا اجر اس دنیا میں اتنا ملے گا۔ حدیث میں کہ جس کو اللہ رب العالمین نے آزمائشوں میں ڈالا، تو پہلے تو اجر اس طرح دیے جائیں گے کہ ترازو رکھے جائیں گے، اور ترازو پر اجر کو ناپ اور تول کے دیا جائے گا۔ لیکن بعد میں یہ ترازو، جب یہ سارے معاملات طے پا جائیں گے، اللہ رب العالمین کہیں گے کہ اب میرے وہ بندے کہاں ہیں جن کو میں نے آزمائشوں میں مبتلا رکھا تھا۔ اور یہ محض شادی شدہ زندگی کی بات نہیں ہو رہی، ہر طرح کی آزمائش، کسی کو جسمانی تکلیف ہے، کسی کو ماحول کی تکلیف ہے، کسی اور کو کسی اور ٹارچر اور ظلم کی تکلیف ہے۔ آج دنیا میں آپ دیکھیں مسلمانوں کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ کل ہی کسی نے کہا، اور تو ہم کو وہ بات اتنی لگی، کل ہم نے اپنے بچوں کے سامنے بھی یہ بات کی کہ آج اپنے لاک ڈاؤن سے یا اسٹے ایٹ ہوم سے ہم کشمیر کے لوگوں کی تکلیفوں کو سمجھ سکتے ہیں، اور پھر بھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ ہم اس لیے نہیں سمجھ پائیں گے کہ ہمارے پاس تو امید ہے کہ 30 اپریل کے بعد یہ ہمارا لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا، ہم فری ہو جائیں گے، اور ہم سب، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ انشاءاللہ تعالی ہماری مجلسیں دوبارہ سے اللہ رب العالمین آباد کرے گا، اور ہمارے لیے ابھی بھی باہر کی دکانیں بند نہیں ہیں، ہم جب بھی چاہیں ہم اپنے ایمرجنسی کسی بھی کام کو کر سکتے ہیں۔ باہر میں کوئی ایسا کوئی ایکٹ نہیں لگا ہوا کہ جس کے تحت ہم کو باہر نکلنے والے کو اپنی جان کا خطرہ ہو، ادر دین دیٹ کہ بھئی وائرس کا خطرہ تو ہے۔ لیکن کشمیریوں کو جب لاک ڈاؤن کیا گیا اور آج 11 مہینے ہو گئے، ان کے پاس کوئی فیوچر نہیں ہے۔ ان 11 مہینوں میں وہ کیا کھا رہے ہیں جب کہ ان کا بزنس سارا ختم ہو چکا ہے، وہ کیا پی رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، اپنی ضرورتیں کیسے پورے کر رہے ہیں، پوری دنیا میں سے کسی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کیا اپنے گھروں میں بھوکے اسی طرح مر جائیں گے، کیا پورا ایک اسٹیٹ اسی طرح مار دیا جائے گا۔ اور کسی کو کوئی یہ بھی نہیں جانتا کہ اگر کوئی اپنی ضرورت کے لیے باہر نکلے تو وہ زندہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا۔ کوئی یہ نہیں جانتا کہ کب وہ فوج کا کوئی سپاہی اندر گھس کے اس کی بیٹی اور اس کی بیوی کو اٹھا لے جائے گا۔ کوئی بات، کوئی چیز، یعنی دنیا کی ہر وہ آزمائش ہے جو ہم سوچیں کہ یہ آزمائش ہے،
وہ کشمیریوں کے اوپر آ گئی. کس بات کے لیے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے. ہم کتنا اللہ کا شکر کریں کہ ہم کہیں پر اگر آج اس پریشانی میں ہیں بھی تو ہم پھر بھی کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے لیے جو امن و امان کا معاملہ ہے، ہماری عزت آبرو جس طرح محفوظ ہے. آپ سوچیں کہ کیا کوئی انسان، کوئی آدمی اس غیرت کا اندازہ لگا سکتا ہے جب ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی کی عزت لوٹی جائے، یا ایک بھائی کے سامنے اس کی بہن کی عزت لوٹی جائے، یا کوئی اٹھا کے لے جائے اور پھر اس کا پتہ نہ چلے، یا واپس کرے تو جانوروں والی حالت میں واپس کر جائے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ آج کی دنیا میں ہو رہا ہے. دنیا دیکھ رہی ہے اور کوئی کچھ نہیں بولتا. اور ایون ہم لوگ جو ایمان والے ہیں، ہم ان کی صحیح تکلیف کا اندازہ نہیں لگا پا رہے. ہماری زبانوں پر ان کے لیے نہ دعا ہے، نہ ہمارے آنکھوں میں آنسو ہے. کم سے کم ہم لوگ دعا تو مانگ سکتے ہیں نا. اللہ کے پاس چیزوں کو پلٹتے دیر نہیں لگتی، لیکن ہماری زبانوں پر دعا. اس لیے کہ فی الوقت یہ پوری قوم اور پوری امت ایسی ہو گئی کہ بس میں اور میری زندگی، میں اور میری غم، میں اور میری خوشیاں. جسم والا معاملہ تو کب کا ختم ہو گیا. اب تو بھائی بہن بھی جسم نہیں رہے. تو اب ہم ایک ایسے آزمائش والے دور سے گزر رہے ہیں. تو جب ایسے وقت میں اللہ رب العالمین کہیں گے اب ترازوؤں کو اٹھاؤ، اور پھر وہ لوگ لائے جائیں گے جن کو دنیا میں آزمائشوں کا سامنا تھا، جو ستائے گئے اللہ کے راستے میں. اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب میں اپنے بندوں کو بے حساب دوں گا. اس میں ہر طرح کی آزمائشیں، صرف اللہ کے راستے میں ستانا نہیں ہے، لیکن بے شک وہ سب سے اعلیٰ اور اوپر ہے، اس لیے کہ ایمان کی وجہ سے ستائے جا رہے ہیں. اس میں جسمانی بیماریاں بھی ہیں، اس میں وہ تکلیفیں بھی ہیں جو اپنے گھر والوں سے ہمیں ملتی ہیں. ہر وہ چیز تو اللہ رب العالمین کہے اب میں اپنے بندوں کو اس کی تکلیف کے حساب سے نوازوں گا اور بے تحاشا دوں گا. اور جب ایسے آزمائش والے لوگوں کو، اور ہم ایسی حالت میں شاید کشمیری ہم لوگوں سے آگے نکل جائیں گے آخرت میں انشاءاللہ تعالیٰ. وہ لوگ، فلسطین کے لوگ، وہ دنیا میں وہ تمام لوگ جن کو ہم سوچتے ہیں کہ یا اللہ وہ کیسے مجبوری کی حالت میں جی رہے ہیں. دنیا ان کی برباد ہو چکی ہے، لیکن آخرت ان کی کامیاب ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو جب ایسے لوگ نوازے جا رہے ہوں گے اللہ کی رحمتوں سے، جب اجر پا رہے ہوں گے، تو جو دوسرے لوگ ان آزمائشوں کا اجر دیکھ رہے ہوں گے وہ اس وقت یہ تمنا کریں گے کہ کاش میں بھی دنیا میں آزمایا جاتا، اور یہاں تک آزمایا جاتا کہ میرے جسم کو قینچی سے کاٹا جاتا، لوہے کی. میرے جسم کو، کاش کہ میرے جسم کو لوہے کی قینچیوں سے کاٹا جاتا اور ہم صبر کرتے اور آج ہی اجر پاتے. تو الحمدللہ رب العالمین، کلمہ لا الہ الا اللہ اگر میرے پاس ہے تو چاہے دنیا ہمارے ساتھ جو کرے، ہم کامیاب ہیں، ہم کامیاب ہیں. لیکن ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کرنا نہ بھولیں جو ایسی اور ایسی سخت آزمائشوں میں مبتلا ہیں. تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ. آگے ہم لوگ آیت نمبر 134 پر ہیں، 135 پر ہیں. لوگوں جو ایمان لائے ہو، اس انصاف کے علمبردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو. بڑی خوبصورت آیت ہے، نشان لگنا چاہیے اس آیت کے اوپر. فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے. لہٰذا اپنے خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، یعنی انصاف ہی کرتے رہو. اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. انصاف کیا جائے گا، انصاف کے علم بردار. اور انصاف کے علم بردار یہی نہیں کہا گیا کہ انصاف کی روش پر چلو. بہت باریک نقطہ ہے. کیا ہے باریک نقطہ؟ یہی نہیں کہا گیا کہ انصاف کی روش پر تم خود چلو، بلکہ یہ کہا گیا انصاف کے علم بردار بنو، یعنی انصاف کا جھنڈا لے کے کھڑے ہو جاؤ. تمہارا کام صرف انصاف کرنا ہی نہیں بلکہ انصاف دلانا بھی ہے نا. تم اس بات پر کمر بستہ تم کو ہو جانا چاہیے کہ ظلم مٹے اور اس کی جگہ عدل اور انصاف قائم ہو. تو عدل کو، انصاف کو اپنے لیے جس سہارے کی ضرورت ہوتی ہے وہ
ایمان والوں کے پاس ہے وہ سہارا. اسی لیے ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہے ہیں ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں بنایا گیا انصاف کا علم بردار. اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار ایک خاتون کا مقدمہ پیش ہوا جو کہ جس نے چوری کی تھی اور پھر وہ بڑی پیسے والے اچھے خاندانی گھرانے کی تھی. تو لوگوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس سلسلے میں سفارش کر دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت اسامہ آئے سفارش کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری کر دیا تھا، تو آپ نے کہا کہ تم اللہ کے حد کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتے ہو؟ اللہ کی قسم اگر تو، آپ نے کہا مفہوم ہے اس کا کہ تم سے پہلے کی امتیں اسی لیے تباہ ہو گئیں کہ جب ان کا کوئی مالدار گناہ کرتا تو پھر وہ اس کے اوپر حد نہ جاری کرتے، اور جب غریب کرتا تو پھر اس کے اوپر حد جاری کی جاتی. خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی نعوذ باللہ تو پھر میں اس کے بھی ہاتھ کاٹے جانے کا حکم دیتا. تو یہ ہے انصاف کا علم بردار بننا، چاہے تو یہ زد اپنی ذات پر بھی کیوں نہ پڑتی ہو. اسی لیے تو معافی ہے نا، اسی لیے معافی مانگنے کا حکم دیا گیا ہے کہ معافیاں مانگ لو. دنیا میں زندگی کی حالت میں جو تکلیفیں کسی کو دی ہیں نا، اب انصاف کرو کہ اس وقت تم صحیح تھے، وہ صحیح تھا، کون غلط تھا، کون صحیح تھا، اور تم نے کب کس کو تکلیف دی ہے. تو اپنی زندگی میں معافی مانگ لو، اپنا محاسبہ کرتے رہو کہ کہاں کہاں پر غلطیاں ہو رہی ہیں. اپنے پہلے زمانے کے لوگ کہتے تھے کہ جتنا سخت تم دوسروں کے معاملے میں ہوتے ہو صحیح اور غلط کو سمجھنے میں اور پرکھنے میں، اس سے زیادہ سختی اپنی ذات کے اوپر رکھو. اپنی ذات کے لیے سب سے بے رحم جج بن جاؤ، کوئی چھوٹ نہ دو اپنے آپ کو، ہر قدم پر اس کو پکڑو، ہر قدم پر اس کو تھامو، اس لیے کہ اسی طرح انسان پھر اپنے آپ کو صحیح راستے کے اوپر رکھ سکتا ہے. ورنہ یہ اپنی ذات کے لیے تو چھوٹ ہی چھوٹ ہے اور دوسروں کے لیے پکڑ ہی پکڑ ہے. جیسے بعض اوقات ہم لوگ کرتے ہیں نا اپنے بچوں کو، بڑے ہمارے پاس اب ہم عمر کے اس دور میں ہوتے ہیں، اب تقویٰ ہے، سمجھ ہے قرآن کی الحمدللہ، تو ہمارے اپنے بچوں سے ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، یہ غلط، یہ غلط، یہ غلط، یہ غلط. بعض مائیں تو یہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح ہے. ہم جیسی مائیں یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط. تو پھر اس کی عمر، اس کا ماحول اور اس کی چیزوں کے اعتبار سے، اور اپنی عمر اور اپنا وقت، اپنی جوانی، پھر والد کا بھی ایسا ہی ہوتا ہے. بعض اوقات والد پھر اتنے سخت ہو جاتے ہیں بیٹوں کے ساتھ، اپنا وقت بھول جاتے ہیں کہ کون سا ایسی مستی تھی جو انہوں نے نہیں کی اپنے دور میں. لیکن اگر بیٹا کرتا ہے تو پھر بیٹے سے ناراضگی ہوتی ہے. تو انصاف کرنا چاہیے انسان کو، دیکھنا چاہیے ہر چیز کو. اور علماء نے یہ کہا کہ اگر تو یہ جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں پڑھیں گے کہ وہ لوگ اعراف پر ہوں گے جن کی گناہ ان کے نیکیوں کے برابر سرابر ہو جائیں گے. تو ان کے گناہ نیکیوں کے برابر سرابر ہو جائیں گے، ان کو انتظار میں رکھا جائے گا اور بعد میں ان کو اللہ کی رحمت سے معاف کر کے جنت میں آخرکار داخل ہی کر دیا جائے گا. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اعراف والے لوگ ہیں ان کی بخشش اور معافی یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر اتنی بھی برائی موجود ہو کہ دونوں ہی انسان کو لگتی ہو کہ یہ زیادہ ہے، یہ زیادہ ہے، اور یہ دونوں برابر سرابر ہو گئے، تو بھی رحمت ہی نکلنی چاہیے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ساری اچھائی موجود ہوتی، ایک خرابی دکھائی دی تو ہم تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح معاملات کو سوائے بگاڑنے کے کچھ معاملہ حاصل نہیں ہوتا، تنقید سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے، آپ دردمندی سے اصلاح کرنا چاہتے ہیں، سامنے والا اس کو تنقید سمجھتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو پھر بہت زیادہ اس کے مزاج، اس کے موقع محل، اس کی چیزوں کو سمجھتے ہوئے انسان کو جو
جو جیسا ہے نا اس کی مزاج کے شناخت کے ساتھ اور پہچان کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. اور بچوں کو کے پاس بھی ہم نے فرحت ہاشمی سے پوچھا تھا میرے 2 بیٹے ہیں، آپ نصیحت کریے ان کی تربیت کیسے کریں. انہوں نے جواب دیا تھا کہ مرد ہیں یہ دونوں نا، بھولیے گا نہیں، مرد کی ایگو کو کبھی نہیں ٹھیس پہنچانا چاہیے، ان کے عزت نفس کا اور سیلف ریسپیکٹ کا خیال رکھیے گا. ہم مائیں ہوتی ہیں، ہم بچوں کو اسی طرح ٹریٹ کرتی ہیں، ان کے عزت نفس کا کب ہمیں خیال ہوتا ہے، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. تو اب تو یہاں پر تو خیر الحمدللہ ہم لوگ سب سمجھدار ہیں، لیکن بیک ہوم آپ جا کے دیکھیں مائیں بچوں کی ایک بات نہیں سنتی، وہ بیچارے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں ڈانٹ کے بھگا دیتی ہیں. اب تو یہ سیل فون کا بھی زمانہ آ گیا، اس میں یہی سلسلہ چالو رہتا ہے کہ بھائی وہ بھی بزی ہیں بہت زیادہ، بچوں کی بات سننے کے لیے نہ باپ کے پاس ٹائم ہے نہ ماں کے پاس ٹائم ہے. تو یہ شفقت اور محبت ہم نے دیکھا ہے. میری ایک بھابھی ڈاکٹر ہینا، اس کے اندر اتنی شفقت اتنی نرمی ہے کہ میرے بچے کہتے تھے اپنے میرا بھتیجا جو ہے معاذ، اس کے بارے میں کہ موانی جان نے اس کو اسپوائل کر رکھا ہے. تو اسپوائل نہیں کیا، اس نے دکھائی ایسا دیتا تھا، لیکن وہ فوراً جیسے کوئی بدتمیزی کرتا تھا اور ہم جھپٹ پڑتے تھے اپنے بچوں کے اوپر، بدتمیزیوں پر اس نے کبھی نہیں کیا. وہ بہت پیار سے، بہت تسلی سے، بہت صبر سے سمجھاتی. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بچے بڑے ہونے کے بعد جتنی اس کی رسپیکٹ اور جتنی عزت کرتے ہیں، ماں کی خوشی، ماں سے باتیں کرنا، ماں ہی ان کی زندگی کا مرکز اور محور ہے. اور ہم اپنے بچوں کو کھینچ کھینچ کے اپنی طرف لاتے ہیں، ہمارے بچے دور بھاگتے جاتے ہیں. اور اس کے بچے دور بھی ہے تو ہر دن اپنی ماں سے باتیں کیے بغیر نہیں سوتا اور نہ چین پاتا ہے. ماں اس کی دوست ہے، ماں اس کی سب کچھ ہے. اور یہی ہم نے دیکھا کہ یہ اس تربیت کا نتیجہ ہے کہ اس نے اپنے بچے کو نہ کبھی دوسرے کے سامنے ڈانٹا ڈپٹا، تنہائی میں اس نے سمجھایا ہوگا اچھے سے، پیار سے، محبت سے، لیکن جس وقت اس نے ضد کی اس وقت اس نے اس کو برداشت کیا ہے، پیار سے، محبت سے سمجھایا ہے. اور بعد میں جب کبھی وہ سمجھدار بنا ہے تو پھر اس کو ساری صحیح اور ساری غلط باتیں اس نے بتائی ہیں. تو یہ نتیجہ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ کیسے ہم جب بچوں کے اوپر دھڑ دھڑ کر رہے ہوتے ہیں تو بچے کیسے بڑے ہوتے ہیں اور کیسے آپ کی رسپیکٹ ان کے دل سے نکل جاتی ہے. لیکن جب آپ اس کی رسپیکٹ کا خیال، اس کے عزت نفس کا، اس کے سیلف رسپیکٹ کا خیال کرتے ہوئے پیار و محبت کے اور نرمی کے معاملے کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر بچے کیسے بڑے ہوتے ہیں. تو خیر ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ یہ چیزیں تربیت کی ہیں نا کہ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہمارا معاملہ ارد گرد میں کتنے سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. اصلاح کا کام ہم کرنے لگے ہیں، لیکن ہر انسان کی جو جگہ ہے، جو پوزیشن ہے، ماں باپ کی اصلاح ہوگی اسی رسپیکٹ اور جو ہے وہ عزت کے دائرے میں ہوگی. شوہر کی ہوگی تو اسی ادب و احترام کے دائرے میں ہوگی. بچوں کی ہوگی تو بھی ادب اور احترام کے اور درد مندی کے دائرے میں ہوگی. کہیں پر بھی اس کو جو ہے کراس نہیں کیا جائے گا. جیسے کہا جاتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارا ادب کریں تو پہلے ہم ان کی عزت کریں اور ادب کریں تو انشاءاللہ یہ ملے گا. ہم سبوں نے غلطیاں کی ہوں گی اور ہم میں سے بہت لوگ خوش نصیب ہوں گے غلطیوں کے باوجود جو ہے وہ بہت اچھے بچے نکلے ہوں گے. لیکن ہم میں سے بہت لوگوں نے بڑی محبت بھی کی ہوگی لیکن اچھے بچے نہیں نکلے ہوں گے. ہم میں سے بہت لوگوں نے مل جل کر کے تربیت کی ہوگی تو کسی کو اچھا رزلٹ ملا ہوگا، کسی کو اچھا رزلٹ نہیں ملا ہوگا. یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوتا ہے. جب ہم کو کہیں ارد گرد سے تکلیف آتی ہے نا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس میری تو کمی کوتاہی اس میں 200% ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہے اور میرے پیکیج میں یہ تھا، ہم کو ایسا ہی پیکیج ملنا تھا. تو اب جس جگہ پر اللہ نے ہم کو بٹھا رکھا ہے یا جو چیز عطا کی ہے میری اپنی ذات میں، اگر یہ اس کے ساتھ یہ ملنا تھا تو ہم اس پہ راضی ہیں. آپ کو سب کچھ جنت نہیں ملے گی، کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کچھ ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا. تو جو ملا ہے اس کے اوپر شکر اور جو نہیں ملا ہے اس کے لیے اس کے اوپر صبر، اس لیے کہ جنت ہی وہ جگہ ہے جہاں پر سب کچھ ہم کو اور آپ کو اپنی مرضی کا ملے گا. تو الحمدللہ اگر اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو صحیح غلط کی تمیز دی ہے، اگر اللہ رب العالمین نے کہیں نہ کہیں پر دین کے کسی معاملے کے ساتھ ہم کو جوڑ رکھا ہے الحمدللہ، تو اگر زندگی میں کچھ چیزیں کبھی بعض اوقات ماں باپ آزما لیے جاتے ہیں، بچوں کی تکلیف کے اوپر تکلیف آ جاتی ہے، ایسی تکلیف آتی ہے اللہ اکبر کہ جس کی وجہ سے ماں باپ بکھرنے لگ جاتے ہیں.
لیکن کیا بکھر کے ہم اور ٹوٹ کے ہم اور جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بیمار کر کے ہم اس کی قسمت میں جو تکلیفیں لکھی ہیں اس سے اس کو بچا لیں گے؟ نہیں بچا سکتے نا، اللہ کی طرف سے آئی ہیں، اس کو مضبوط بننے دیں، اللہ نے اس میں فائدہ رکھا ہوگا۔ یہ اللہ کے اوپر جب اعتماد ہوگا تو ہر تکلیف پر ہم کھڑے ہی ہوں گے، اور ہر تکلیف پر ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہی ہوں گے۔ اگر ہم ٹوٹ جائیں گے اور بکھر جائیں گے تو ان کو کون سنبھالے گا؟ کسی نہ کسی کو تو ہمت پکڑنی ہوتی ہے نا، تاکہ آنے والی پریشانیوں کا سامنا کر سکے۔ ہم حوصلے سے ہوں گے تو ہم آگے حوصلہ دیں گے، جب ہم خود ہی بے حوصلہ ہو جائیں گے، ہم خود ہی بدگمان ہو جائیں گے اللہ رب العالمین سے، تو بھلا یہ ایمان اور حوصلے کی وراثت آگے کیسے بڑھے گی؟ اس لیے چاہے کچھ ہو جائے، چاہے ہم سے کچھ لے لیا جائے، اللہ رب العالمین ہم کو ہمارے ساتھ ہے تو بس کافی ہے۔ جاتے جاتے ایک واقعہ آپ کو سناتے ہوئے جاتے ہیں۔ کسی نے فلسطینی ایک بچے نے سنایا تھا، اور ہم ہمیشہ یہ واقعہ سناتے ہیں، جو لوگ میرے درس میں ہوتے ہیں جانتے ہیں کہ نکھت آپا آپ یہ واقعہ سنائیں گی، لیکن یہ واقعہ اتنا بہترین ہے کہ آپ کے اور میرے ایمان کو اور بھروسے کو اللہ کے چمکا دیتا ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ ہر دفعہ یہ بات کو دہرایا جائے تاکہ ہم دوبارہ سے اس کی ہمت اور اس کے سمجھ کو اپنے اندر بڑھا سکیں انشاءاللہ۔ کہ جب ایک فلسطینی بچہ گیا تھا وہاں فلسطین وہ کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، اس کے ماں باپ نے وہاں بھیجا تھا، تو کہتا تھا میں جب حفظ کے لیے جاتا تھا تو میں پیدل جاتا تھا، ایک بچہ راستے میں کچھ بیچتا تھا، تو اس چھوٹے سے بچے سے کو بیچتے ہوئے دیکھ کے میں اس سے کچھ خریدنے لگا، یہاں تک کہ میرا معاملہ اس کے ساتھ دوستانہ ہو گیا۔ ایک دن اس نے کہا آپ میرے گھر چلیے، وہ ضد کر کے ہم کو اپنے گھر لے گیا۔ تو میں جب اس کے گھر گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ ایک چھوٹے سے، جتنا بڑا کہتا ہے کہ ہمارا لانڈری ایریا ہوتا ہے، اتنے بڑے سے کمرے میں اس کی ماں اپنے 6 بچوں کے ساتھ رہتی تھی، اور اس کے 6 بچوں میں سے 2 بچے ہینڈی کیپڈ تھے، پوری طرح تھے بھی نہیں ٹھیک، اور وہ پوری فیملی جس کا باپ اسرائیلیوں کی گولی سے شہید ہو چکا تھا، وہ اتنے ہنسی خوشی، سب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، وہ عورت بھی ہنس رہی تھی، خوش تھی، اس کی ماں، اس نے میرا اتنا وہ کیا، کہا میرا بیٹا تمہارے بارے میں باتیں کرتا تھا، اچھا بات تم آ گئے۔ تو ہم نے کہا کہ اتنے آپ کو کھلاتا پلاتا کون ہے؟ ماں باپ تو ہے نہیں۔ تو کہنے لگی کہ میرا اللہ مجھ کو کھلاتا ہے، میرا اللہ مجھ کو کھلاتا ہے۔ کہنے لگی کہ آپ اتنی خوش ہیں؟ کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی جو بھی آزمائشیں میرے اوپر ڈالی ہیں، لیکن اگر میرا رب میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر یہ عربوں کا ایمان ہوتا ہے، سبحان اللہ، اگر میرا رب میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس لڑکے نے سوچا کہ میں اس لٹے پیٹے جس کا کوئی مستقبل بظاہر دکھائی نہیں دے رہا، جس کو کوئی ایون اس کے بیسک کو پرووائڈ کرنے والی ذات کوئی موجود نہیں ہے، اس کے پاس میں نے جتنی خوشی، جتنا اطمینان پایا، تو مجھے یاد آیا کہ میرے انکل کے پاس جو پرائیویٹ پلین اون کرتے تھے، میں نے کبھی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ اتنی دولت ہے مگر خوشی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میری مسکراہٹ اور آپ کی مسکراہٹ کوئی چیز چھیننے نہ پائے۔ اللہ رب العالمین کافی ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندوں کے لیے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کافی ہیں اپنے بندوں کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر۔ ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 136 پر ہیں، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، اور پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا۔ اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں، انہیں یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے سے حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو۔ یقین جانو کہ
اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے، اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا۔ بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا، اور ان فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے ہم کو اور آپ کو، آپ کو اور ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی ایسی مجلس میں سب سے پہلے کہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جو کہ منافق ہیں۔ ہمیں دوستی کے لیے کیسے لوگوں کو کہا گیا؟ میرے لیے کیا ہے؟ صالح اور ایمان والوں کو دوست ایسا ہو جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، اور صحبت ایسی ہو جو اللہ کی یاد دلائے۔ بہترین لوگوں کی صحبت صالح کے بارے میں بات کی گئی ہے ہمارے لیے۔ دوسری بات یہ کہ ایسی مجلسوں میں بھی بیٹھنے سے ہمیں منع کیا گیا جہاں پر اللہ رب العالمین کی آیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے نا۔ اس لیے آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ ایسی جگہوں پر جاتے نہیں ہیں، شادیوں کے ایسی مجلسوں میں جاتے نہیں ہیں جہاں پر کہ یہی حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ برکتیں قرآن پڑھا جاتا ہے، تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، اور معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہی نہیں مسلمانوں کی یہ مجلس ہے، ایسے مرد اور عورتوں کو گھسا کے بٹھائے ہوتے ہیں، گھسا کے کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، ایسی مکس دعوتیں کہ جس میں چلنا مشکل ہے کسی شریف عورت کا کہ کدھر جائے، ادھر جائے تو ادھر مرد سے ٹکرائے اور ادھر جائے تو ادھر مرد سے ٹکرائے۔ کم سے کم ہم کہتے ہیں بھئی کم سے کم اگر بہت پردے والی شادیاں نہیں کر سکتے ہم، آج ماں باپ کہتے ہیں ہم بچوں سے جو ہے وہ مجبور ہیں، تو کم سے کم اتنا کرنا چاہیے کہ ایک طرف سیگریگیٹڈ تو رکھیں، کہ ایک طرف مردوں کو بٹھائیں ایک طرف عورتوں کو بٹھائیں۔ کچھ تو اللہ سے ڈریں، اپنے بچے کی زندگی کی خوشی چاہتے ہیں۔ جتنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور جتنے سنت کے خلاف عمل کرتے ہوئے شادیاں ہو رہی ہیں، برکتیں کہاں ہیں آپ دیکھیں، برکتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں ہماری شادیوں میں سے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری کی پوری امت دکھاوے کے اوپر ڈل پڑی، اور اتنی بھوک ہے دنیا میں، اور آپ اور ہم شادیوں کے خرچے دیکھ لیں، ایک ایک لڑکی کا لباس دیکھ لیں، ایک ایک فنکشن کے اوپر خرچے دیکھ لیں، اور کتنا بھی خرچ کر کے کوئی انسان کہتا ہے کہ جی میں تو فلاں اور فلاں سے بھی آگے بڑھنا ہے، اور پھر اس سے آگے بڑھنے والے لوگ آ جاتے ہیں، اور پھر اس سے آگے بڑھنے والے لوگ آ جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بس یہی ہے کہ بس یہ ایک ایسی امت جو محض دکھاوے کے اوپر ڈل پڑی ہے کہ ہر کوئی دوسرے کے ساتھ مقابلے پہ موجود ہے۔ تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ تعالی۔ ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 142 پر ہیں کہ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں وَإِذْ قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، آیت کے اوپر نشان لگائیے گا۔ آیت نمبر 142، يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ میرے لیے آپ کے لیے پیمانہ ہے یہ آیت، جانچنے والی لٹمس ٹیسٹ ہے میری نماز کا، کہ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ کفر اور ایمان کے درمیان ڈاما ڈول ہیں، نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف۔ جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ تو منافق کی نماز ایسی ہے، آپ کو پتہ ہے یہاں پر کہ اس زمانے میں منافق کو بھی نماز کا چھوڑنا اس زمانے میں ایسا معاملہ تھا کہ ایمان والا سمجھا نہیں جا سکتا تھا اس کو۔ پھر منافق بھی اس پر مجبور تھے کہ وہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہے۔ کسی بھی نماز با جماعت میں ان کا غیر حاضر رہنا اس بات کی دلیل ہوتا تھا کہ وہ شخص اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، اور اگر وہ مسلسل کچھ جماعت سے غیر حاضر رہتا تو یہ سمجھ لیا جاتا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو جو چیز ان کو سچے اہل ایمان سے ممیز یعنی کہ فرق کرتی ہے، وہ یہ کرتی تھی کہ سچے مومن ذوق اور شوق سے آتے تھے۔ اب یہ نوٹ کریں،
سچے مومن ذوق اور شوق سے آتے تھے، وقت سے پہلے مسجدوں میں پہنچ جاتے تھے، نماز سے فارغ ہو کر بھی مسجدوں میں ٹھہرے رہتے تھے، اور ان کی ایک ایک حرکت سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ نماز سے ان کو کتنی صحیح معنوں میں دلچسپی ہے۔ اس کے خلاف منافق کے اذان کی آواز سنتے ہی ان کے جان پہ بن جاتی تھی۔ ہم کہتے ہیں پھر سے اذان ہو گئی، ابھی نماز پڑھی تھی ہم نے، پھر سے وقت ہو گیا۔ ہم میں سے کوئی کہتا ہے ارے مولوی صاحب کو تو کوئی اور کام ہی نہیں ہے، بس اذان پر اذان دیے جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو منافق کی جان پر بن جاتی تھی، دل پر جبر کر کے اٹھتا تھا۔ اس کے آنے کا انداز یہ صاف بتاتا تھا کہ وہ آ نہیں رہا ہے، اپنے آپ کو کھینچ کے لا رہا ہے۔ آج جماعت ختم ہوتے ہی ایسے بھاگتا تھا۔ آج آپ دیکھ لیں مساجد کا کیا حال ہے۔ اگر کوئی امام بیچارہ غلطی سے ذرا سی آیت لمبی کر لے، ہم میں سے اور آپ میں سے شور شروع ہو جاتا ہے، جناب کسی کو کیا کرنا ہے، کسی کو جاب پہ جانا ہے، کسی کو کیا کرنا ہے۔ ایک ہنگامہ ہے، اس بیچارے امام کے سر کے اوپر تلوار لٹک رہی ہوتی ہے۔ وہ دل سے کیا پڑھائے گا نماز؟ خوف سے نماز پڑھا رہا ہوتا ہے کہ لوگوں کو کہیں شکایت کا موقع نہ مل جائے۔ تو یہ ہے ہماری نماز۔ تو جیسے کل بات ہو رہی تھی کہ یہ نماز ہماری جاب ہے، جاب سے کوئی ایبسینٹ رہا تو جاب میں ہو سکتی ہے۔ فرض کا مطلب ہم یہ نہیں جانتے کہ فرض کا مطلب یہ ہماری جاب ہے، اس کو پورا کرنا ہی پڑے گا، شوق سے آنا ہوگا۔ پہلی چیز کیا یاد رکھنی ہے؟ ہماری جاب ہے تو وقت پر آنا ہوگا جیسے ٹائم ہو گیا۔ دوسرا، ذوق شوق سے آنا ہوگا، اور اپنے محسن کو سرو کرنے کا، خوش کرنے کا موقع ملا ہے، یہ اپنے دل کے اندر اسی سے شوق پیدا ہوتا ہے نا، کہ محسن کو خوش کرنے کا موقع اور بہت سارے اپنے محسن سے انعام پانے کا معاملہ، اور بعد میں اللہ کے ذکر میں تھوڑی سی دیر بیٹھا جائے گا۔ ابھی ہم پچھلے وقت میں جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے اس کو، تو ہم نے یہ دیکھا نا کہ اللہ رب العالمین نے صلاۃ الخوف بتائی ہے، اور پھر یہ کہا کہ پھر اس کے بعد اللہ کی یاد میں اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ گویا کہ نماز کے بعد تھوڑی سی دیر اللہ کے ذکر میں بیٹھنا اس کمی کوتاہی جو کہ نماز میں ہم سے سرزد ہو جاتی ہے، اس کا ازالہ کرتی ہے، اس کو دور کر دیتی ہے۔ اس لیے کون یہ کہہ سکتا ہے اس نے ایک دم پرفیکٹ نماز پڑھی اور وہ سلام پھیر کے بھاگ کھڑا ہو؟ نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اور پھر فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں، پھر رباط کا اجر ملتا ہے، ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار میں رہنا۔ اذان ہو تو دل کو خوش کرنے سے یہ رباط کا اجر ملے گا نا، اسی کو کہیں گے ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار میں رہنا۔ جس طرح سرحدوں پر یہ رباط کا اجر ملتا ہے، سرحدوں پر حفاظت کرنے والے کو 1 سال کے روزے کا اور 1 سال کے قیام کا، اور آگے بھی بہت ساری حدیثیں جس میں اس سے بھی بڑھ کے ہے۔ اگر منیمم ثواب بھی ہم لے لیں تو وہ حفاظت کر رہا ہوتا ہے دشمنوں سے۔ تو یہاں پر اس کو کیوں کہا گیا ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار میں رہتا؟ وہ ایک نمازی دونوں نماز کے درمیان میں حفاظت میں ہو رہا ہوتا ہے اپنی نماز کے، وہ ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے، گویا کہ اپنی نماز کی حفاظت میں لگا ہے کہ کہیں کوئی نماز اس سے چھوٹ نہ جائے، کوئی وقت نہ آگے نکل جائے، کوئی اجر نہ ختم ہو جائے، کہیں مغفرت کی وہ گھڑی جو وقت پر نماز پڑھنے میں ہے وہ ٹل نہ جائے۔ اور جو رباط میں ہوتا ہے وہ تکلیف میں ہوتا ہے، اس لیے یہ کہا گیا کہ کوئی تکلیف کی حالت میں اگر مکمل وضو کرے، کہ سردی لگ رہی ہے لیکن انسان اپنے جسم پر پانی کو ڈال رہا ہے، اور بعض اوقات ہم جیسے کل بھی ہم نے اس دن بات کی تھی نمازی کے سلسلے میں کہ یہ سردی تو لگتی ہے نا، گرم پانی ہمارے پاس موجود ہے، تو گرم پانی سے تو ہم وضو کرتے وقت سردی نہیں لگتی، لیکن بہرحال جب آپ وضو کر کے جب آپ ہٹتے ہیں، پھر جیسے ہی پھر باہر کی ہوا، حالانکہ باہر اتنا ٹیمپریچر کم بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود سردی ہمیں لگتی ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا کہ جو بھی تکلیف آتی ہے، یا اگر وضو نہیں ہے، وضو سے جا کے اٹھ کے کرنے میں انسان کو کسل مندی آتی ہے، سستی آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اچھا پہلے اب وضو کرنا ہوگا، اس کے بعد وضو اٹ سیلف اتنی بڑی عبادت ہے جس کا شوق میرے اور آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ جب یہ یاد کر لیا کہ وضو
سے میرے گناہ دھل رہے ہیں، میرے ہاتھ کے، میرے منہ کے، میرے آنکھ کے گناہ دھل رہے ہیں. جب یہ یاد ہو گیا کہ وضو کے بعد پڑھی جانے والی یہ دعا اگر میں پڑھوں گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جنت کے 8 دروازے میرے لیے یہاں دنیا میں کھڑے کھڑے کھل سکتے ہیں، کھل جاتے ہیں. سکتے کیا ہیں، کھل ہی جاتے ہیں. اور حدیث ہے کہ جس سے چاہے اس میں داخل ہو جائے، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. یہ کرامت ہے وضو کی، یہ کرامت ہے وضو کی. تو پھر تکلیف میں مکمل وضو کرنا اور ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار میں رہنا. مردوں کے لیے یہ بات ہے کہ مرد جو ہے وہ پیدل چل کے جائیں تو پھر یہ اس کا اجر رباط کا اجر ہے، لیکن ہم عورتوں کے لیے بہت مختصر ہے رباط کا اجر حاصل کرنا. اور پھر نماز ایسے پڑھنا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم عبادت اس طرح کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، لیکن اگر تم ان کو نہیں دیکھتے تو پھر اللہ تو تم کو دیکھ ہی رہا ہے نا. تو اللہ اکبر، یہ ہے وہ بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی حدیث میں فرمایا کہ سب سے زیادہ بوجھل نماز منافقوں پر عشاء اور فجر کی ہے. اور وجہ کیا ہے؟ دراصل یہ ان نمازوں کے فضائل سے کہ دل سے قائل ہوتے، یعنی ان کے دل میں اس کا یقین ہو جاتا اس کی فضیلت کے بارے میں، یا جان جاتے تو گھٹنوں کے بل بھی چل کر آنا پڑتا تو یہ ضرور آ جاتے. تو میں ارادہ کرتا ہوں تکبیر کہلوا کر کسی کو اپنی امامت کی جگہ کھڑا کر کے نماز شروع کرا کر کچھ لوگوں سے لکڑیاں اٹھوا کر ان کے گھروں میں جاؤں جو جماعت میں شامل نہیں ہوتے، اور لکڑیاں ان کے گھروں کے ارد گرد لگا کر حکم دوں کہ آگ لگا دو، ان کے گھروں کو جلا دو. تو یہ ہے جو مرد جماعت کے لیے نہیں نکلتے اور اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے. گھر میں نماز پڑھتے ہی ہیں نا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، جو لوگ نہیں نکلتے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے، وہ اس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ میرا دل چاہتا ہے. حالانکہ آپ رحمت للعالمین تھے. اور ایک جگہ ایک اور حدیث میں کہ اگر مجھے ان گھر میں رہنے والے بچیوں اور عورتوں کا خیال نہ ہوتا تو آگے چلتے ہیں. تو بات کیا ہوئی کہ یہ نماز میری نماز، اس کو ہی، اس آیت کو آج ہم لوگ لکھیں گے کہ وَإِذْ قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور اپنی نماز کو اس نماز کے اعتبار سے ان کی نماز، یعنی منافق کی نماز کے بارے میں بات کی گئی. اور اللہ نہ کرے اگر میری نماز، ہر نماز اسی طرح کی ہے تو پھر کیا جمع ہو رہا ہے اجر میرے لیے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر